اللہ کے پیغمبر کے قتل کے ڈرتے ہیں، وہ قتل کے لیے وہ خود انہوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ کے پیغمبر مدینے میں آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے جگہ بدر بھی لڑ لی، جگہ احد بھی لڑ لیا، لیکن جگہ احزاب کے موقع پر یہودی مدینہ نے جب خلاف ورزی کی، ایک شکری کی، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کا محاصرہ کیا نفس نفیس۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ جا، نظام مدینہ بھی پڑھے، بنو قریظہ بھی پڑھے، بنو نذیر بھی پڑھے، بنو قینقاع بھی پڑھے، تو آپ کے سامنے نبی کا نام سمجھ میں آ جائے گا، نبی کی محنت سمجھ میں آ جائے گی، نبی کے ختم نبوت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیا، 10 دن سے زیادہ محاصرہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فلانے صاحب کو فیصل مقرر کر دے، وہ ان کی برادری کا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لایا گیا، وہ زخمی تھے، انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ جب اس سے فیصلہ کراؤ گے گردنیں اڑا دی جائے گی، گردنیں اڑا دی جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو سب کو گرفتار کیا جائے اور ایک جگہ بند کیا جائے اور عورتوں کو غلام اور باندی بنا لیا جائے اور ان سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ نبی کا بات میرے نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کے دنیا کے مسلمان کو، اسلامی ریاستوں کو، مسلم حکمرانوں کو نبی کا ریاست مدینہ کا یہ کام سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اسے کیوں پہلے نہیں کرتے ہیں؟ اسے کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہ بات کو نہیں۔ اس کے بعد 600 کے قریب سارے یہودیوں کو لا کر گڑا کھودا گیا اور 2-3 رات اڑا کر گردن اتاری کی اور ان کو وہاں سے جہنم کیا۔ نبی کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی پر یہودیوں کو قتل کیا گیا اور بعض کو جلا وطن کیا گیا، مدینے سے نکالا گیا۔ ایک یہ ذہن میں رکھ لے، میثاق مدینہ نظر آتا ہے لیکن قتل مدینہ نظر نہیں آتا، اور خواتین کو باندھی بنانا نظر نہیں آتا تمہیں، لوگوں کے انسانیت کے دعوے دار کو نبی کا سب سے بڑا حق کو نظر نہیں آتا۔ پھر ایک وقت آیا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا، بغیر جنگ کے فتح کیا، وہ بھی ایک بڑی عجیب سیرت ہے فاروق اعظم کی، عجیب سفر ہے فاروق اعظم کا۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم نے اعلان کر دیا آپ نے جو یہودا من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا جائے، اور پھر ایک ایک کر کے ان کو نکال دیا گیا۔ عرب کی سرزمین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، عرب کی سرزمین پاک کر دی گئی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں جوڑے پر ڈالے ہی وہ ذلہ، ایک کے اوپر ذلت پھٹکار مسلط کر دی گئی ہے، اے نمازوں کے کو جہاں کیے جائیں گے، اور جوڑے پر ڈالے ہی وہ مسکرہ، اور ان کے اوپر مسکینی اور غریبی وہ مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی لوگ ہیں۔ پھر یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے یہ جو اسرائیلی حکومت ہے آج جو دنیا میں یہ طاقت بڑھی ہے، یہ قوت میں بھی ہے، یہ شان و شوکت میں بھی ہے، عرب کنٹریوں کو نہیں دیکھتے، چھپ چھپا کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، چھپ چھپا کر ان کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی پچھلے دور میں ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے لاہور میں حضرت مولانا ہماری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 3 دن خوشبو آتی نہیں وقت کے ولی تھے، صاحب کشف تھے، ان کے پودے کو اس نواز شریف نے بھیجا۔ اسرائیل اجمل قادری آج زندہ ہے، شہر
اسرائیلی ریاست جو یہودیوں کی ہے یہ بحبل من الناس کی بنیاد پر قائم ہے، اور حبل من الناس کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ جہاں امریکہ ہے، جہاں برطانیہ ہے، جہاں فرانس ہے، وہاں ساری اسلامی کنٹری حبل من الناس میں شامل ہے، وہاں پاکستان بھی حبل من الناس میں شامل ہے کہ وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، ہمارے ملک کے نمائندے وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی، بغیر بجاتے کہ کمال کیا۔ کمال تو یہ ہوگا کہ ہم اس سلامتی کونسل پہ لعنت کہتے ہیں، جیسے بھٹو صاحب نے جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا اور پردہ پھاڑ کر وہ میرا دربار آ گیا اور میں 80,000 لوگ بھی مارے گئے، مجھے بین الاقوامی طاقتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ نہیں تھا کہ تم میٹنگ وغیرہ کر کے تقریر کر کے ان کے ساتھ پکنک بنا کر تم اپنا نام کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ہونا یہ نہیں تھا کہ ہم اس سلامتی کونسل پہ لعنت کہتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ افغانستان نہیں کیا تو کیا افغانستان بھوکا مر گیا؟ کیا ہمارے ساتھ نہیں رہتے؟ کیا ہمارے نظام مملکت نہیں چل رہا؟ یہ ان کا تعاون ہے وہاں جانا۔ جتنے اسلامی ممالک وہاں گئے، بمائے ایران کے، بمائے سعودی عرب کے، اور انہوں نے اسرائیل کا تعاون کیا اسلامی سلامتی کونسل میں جا کر۔ فلسطین کا نمائندہ آیا، اس نے بھی یہ تعاون اور مدد فراہم کی اسرائیل کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو IMF ہے جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی مدد ہے، یہ اسرائیل کا تعاون ہے، یہ امریکہ کی غلامی ہے، یہ سودی کاروبار۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو سود کا کام کرے گا فَأَعْظَمُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ یہود کا تعاون ہے، یہ مدد ہے، یہ نصرت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مدد کریں مسجد کا، مدرسے کا، غریب آدمی کی، تو اس وقت حبل من الناس اسرائیلیوں کی مدد سلامتی کونسل کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، IMF کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، اور جو ان کے مصروفات پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستانی حکومت اس میں کوئی قربت نہیں لگا رہی، یہ ان کی مدد اور نصرت ہے، یہ ان کا تعاون ہے۔ یہ مسلمان نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں قائم ہے۔ آج حضور علیہ السلام و تسلیم کی ایک روایت ہے، فرمایا آخری وقت آئے گا کہ میری امت سابقہ امتوں کے نقشہ قدم پر چلے گی، قدم پر قدم نعلین بنعلین چلے گی، جو کام انہوں نے کیا وہ یہ کریں گے۔ آج یہودی طاقت میں ہے، آج یہودی قوت میں ہے، آج ان کے سامنے ضرورت علیہ الزندہ مسلمان ہے، ضرورت علیہ المسلہ وہ مسلمان ہے۔ ہاتھ کون پھیلا رہا ہے IMF کے سامنے؟ IMF سے قرضہ کون لے رہا ہے؟ وہ ذلیل ہے۔ ضرورت علیہ الزندہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا اپنے آواز درست کر دو۔ یہ عقیدے کی باتیں، سب نظریے کی باتیں میں کر رہا ہوں، بعض کو واضح ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی آئینے میں بات کرو۔ تو یہ IMF سے قرضہ لینا، یہ ان کی مدد اور نصرت، ان کے مصنوعات پاکستان میں آنے دینا، پابندی تو عوام نہیں لگا سکتی، حکومت لگائے گی۔ جب حکومت پابندی نہیں لگاتی، اب یہ کانفرنس ہوئی، بھارت کا وزیر خارجہ آیا، ہمیں تو بھارت سے ایسے بھی تعلق ہے، میں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر پاکستان سے میزائل دارالملوم دیوبند پہ گرے گا تو ہم پاکستان کو دعائیں نہیں دیں گے، بدوائیں دیں گے۔ دارالملوم دیوبند ہمارا مرکز ہے اور وہ انڈیا میں ہے، ہندوستان میں ہے، ہمارا وہ روحانی تعلق انڈیا سے، مذہبی نظام امین انڈیا، ہمارے سارے دولت کے سلسلے علم کے وہ انڈیا کے اندر ہے۔ تکلیف تو تمہیں تھی کہ انڈیا کے ساتھ تم نے ٹماٹر
فرمائے قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی